دیکھنا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم مرتضیٰ JRTV وائس آف ازادار وام نیوز سے. اس ٹائم ہم کراچی کے علاقے آرام باغ کراچی بنس روڈ کراچی سے آپ سے مخاطب ہیں. آج 12 ربیع الاول 1447 ہجری 6 ستمبر بروز ہفتہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں حضرت علامہ اصغر درس اور حضرت علامہ حکیم محمد اکبر درس برادران کی جانب سے 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ہر سال جلوس اور جلسے کا انعقاد ہوتا ہے. اور دوپہر 2 بجے ٹاور کراچی سے برآمد ہوتا ہے اور قبل عصر یہ آرام باغ پہ پہنچ جاتا ہے. تو ہم اس کی ہر سال ٹاور سے آرام باغ تک کی کوریج کرتے ہیں. تو دیگر مصروفیات کے سبب ہم تاخیر سے پہنچے ہیں. اس کی تاخیر کی ہم 10 برادران سے اور ان کے ادارے سے معذرت خواہ ہیں. اور جلوس آرام باغ پہنچ چکا ہے اور نماز عصر با جماعت کا اہتمام کیا گیا ہے. جامع مسجد آرام باغ میں نماز کا سلسلہ جاری ہے. جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو چکا ہے آرام باغ کراچی میں. تو جس سے مختلف مکاتب فکر کے علماء و ذاکرین اور دیگر سماجی و فلاحی شخصیات علماء و ذاکرین اس میں شرکت کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں. تو جلسے کا آغاز تقریباً ہو چکا ہے. یہ اس کی لائیو کوریج وائس آف ازادار وام نیوز کے ذریعے آرام باغ کراچی صاحب کی خدمت میں نشر کر رہے ہیں. براہ راست لائیو نشر کر رہے ہیں. سماجی و فلاحی شخصیات علماء و ذاکرین اس میں شرکت کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں. تو جلسے کا آغاز تقریباً ہو چکا ہے. اس کی لائیو کوریج وائس آف ازادار آرام باغ کراچی صاحب کی خدمت میں نشر کر رہے ہیں. براہ راست لائیو نشر کر رہے ہیں. آرام باغ کراچی کے یہ لائیو مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. حکیم علامہ محمد اکبر درس صاحب جلسہ گاہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اصل تمام جلسہ سے گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے تاکہ جلسے کا دوبارہ سے آغاز کیا جا سکے. ہر ابتدا سے پہلے جلسے کا آغاز ہو چکا ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام قابل ہے. جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں
مگر مصطفیٰ کے بعد انہی اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب عبدالرزاق سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، تجلیات سے میں بھر لوں اپنا کاسہ جا، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں ہم سب کا نام ہو جائے، یہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، یہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، آمین۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے عبدالرزاق صاحب جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہمارا یہ جلسہ ون نیوز پر فیس بک پیج پر لائیو بھی نشر کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت لائیو نشر ہو رہا ہے۔ مدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، کہ غبار راہ کو جس نے بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اسی یاسین و طٰہٰ کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب عبدالکریم نقشبندی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ربائی کے تن شعر اور چھوٹی سی نعت۔ لا و رب العرش جن کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں
نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا آقا جو آپ سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہو منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ یا رب ایک ساتھ میں جل جائیں ہم سیاکاروں کے جرم، جوش پر آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یاد مصطفیٰ ایسی بھئی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا بھئی جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں۔ میرے پیارے آقا کا گھر تو ہے مدینے میں، پیارے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں۔ ہم اگر وہ رہتے ہیں بھئی ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ اور کون سی زمین اور کہاں ان کے عاشقوں سے خالی ہے، بھئی کون سی زمین اور کہاں ان کے عاشقوں سے خالی ہے۔ ہر جگہ ہے پروانے بھئی ہر جگہ ہے پروانے، شمع ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروانے، شمع ہے مدینے میں۔ اور تو نے بھی کتابوں سے میں نے بھی نگاہوں سے، تو نے بھی کتابوں سے میں نے بھی نگاہوں سے، فرق بہت ہے زاہد فرق بہت ہے واعظ تیرے میرے پینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ اور بولتا ہے راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے، لیکن راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے، لیکن بھئی جانے کون سے سن میں، جانے کون سے سن میں، کون سے مہینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये थे अब्दुल करीम नक्शबंदी जो बारगाह रिसालत में हदिया इनाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। जश्न विलादत बासआदत कि जिसको सरकार बुलाते हैं सिर्फ वही उनके जश्न में शरीक हो सकता है। हर किसी के बस की ये बात नहीं कि वो जश्न में शरीक हो, क्योंकि मजले महफिले जश्न मिलाद नबी में वही आते हैं कि जिनको सरकार बुलाते हैं। यकीनन मैं और आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं कि जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जश्न के लिए चुना है। तभी आज हम सब यहाँ मुज्तमा है कि आज 1500 साल हो गए हैं उस हस्ती को कि जिसके लिए ये कायनात तख्लीक की गई थी, कि जिसके लिए ये पूरा तब रोशन किया गया था, कि जिसके लिए ये जमीन और आसमां तख्लीक किए गए थे, जिसके लिए ये बहरोबर तख्लीक किया गया था, जिसके लिए ये तमाम कायनात, तमाम मौजूदात, तमाम आलम इंसानियत मारिज़े वजूद में आई। अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता। वो तो जान है दो जहान की। ये तमाम रब तआला ने जितनी नवाजिशें आज उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की हैं, ये उन्हीं दुआओं का तुफैल है जो आका करीम अपनी उम्मत के लिए मांगा करते थे कि ये एजाज हासिल है हम सबको कि हमारे नबी ने कभी हमारे लिए बद्दुआ नहीं की। हमेशा उम्मती 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 चाहिए रहा लब पर कि या रब मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत। यहाँ तक के वक्त विसाल भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को याद किया कि रब तआला को जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए पैगाम भेजा कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। तो हम कैसे उस रहमतल लिल आलमीन की विलादत का जश्न न मनाएं जो हमें हर जगह याद रखता है। यहाँ तक कि अगर किसी की अपने महबूब से मुलाकात हो तो वो सारी दुनिया भूल जाता है, महबूब में महव हो जाता है। मगर क्या तारीफ करूं उस शान करीमी की कि जो रब्बे दो आलम से मुलाकात के लिए जाता है और वहां भी अपनी उम्मत को याद रखता है, और वहां भी हम गुनाहगारों की बख्शिश का सामान करता है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो उस हस्ती का जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते, हर तरीके से उसके एहसानात को, उसकी अता को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि मशहूर लोग ही बख्शे जाने वालों में से हैं कि नाशुक्रों की कोई बख्शिश नहीं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ सदर महफिल जनाब अल्लामा हकीम मोहम्मद अकबर दर्स से मुल्तमस हूँ कि वो अपना सदारत
صدارت کا خطاب فرمائیں بارگاہ رسالت میں اپنے مخصوص انداز میں ہم سب کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں. نعروں سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب حضرت علامہ حکیم محمد اکبر درس. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جبار كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم ورب عليم. میرے نہایت واجب الاحترام حضرت سید مراد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب عبدالرشید صاحب، جناب عمران تاجی صاحب اور دیگر جو حضرات شرکت فرما کر جا چکے ہیں یا اس وقت موجود ہے. حقیقت یہ کہ آج گرمی بہت عروج پر تھی، تو وہ حضرات جو دور سے آئے ہوئے تھے اس جلوس میں شرکت کے لیے، وہ صرف کراچی ہی سے تعلق نہیں تھا ان کا، حیدرآباد سے بھی لوگ آئے تھے، ٹھٹا سے، گجو سے اور ابراہیم حیدری سے، بدین سے ہمارے شاہ صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں. تو میں اب زیادہ آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا. ابتدائی گفتگو میں میں نے جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کے ایک ٹکڑے کا اور اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم اس کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی چیز پروردگار عالم کی ایسی نہیں ہے کہ جو نعمت اس نے ہمیں عطا کی ہے اس کا ہم شکریہ ادا کر سکیں. پروردگار نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو زبان دی ہے، یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. پروردگار نے نہیں کہا کہ ہم نے تم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تو یہ ہمارا احسان ہے. ہم نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، پروردگار عالم نے اس کا احسان بھی نہیں جتایا. سننے کے لیے کان دیے، ایک ہڈی ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو سماعت کے لیے پروردگار عالم نے بنایا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے. وہ لوگ کہ جن کی بینائی چلی جائے، جن کی سماعت چلی جائے، جن کے لیے کوئی معذوری پیدا ہو جائے، ان سے پوچھئے کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں میں بھی خریدا نہیں جا سکتا. کہ پروردگار کے احسانات میں ہم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پروردگار نے کسی احسان کا یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو یہ چیزیں دی ہیں تو یہ ہمارا احسان ہے. لیکن جب حضور آقا نامدار، محبوب پروردگار، مولائے غمگسار،
خدا کے سچے پرستار، نبیوں کے تاجدار، روح الارواح و نور الانوار احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا تو پروردگار نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا، اس بعثا فیہم رسولا، کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب کو ان کا رسول بنا کر بھیج دیا، یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے۔ کیوں تو جتنے انبیاء کرام آئے دنیا کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام، لیکن ان انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیج کر پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، لیکن حضور کی آمد کو جو ہے پروردگار عالم جو ہے اپنا احسان بتا رہا ہے، اور اس احسان کا شکریہ یہ ہے کہ ہم ان کی تعریف اور توصیف بھی کریں اور ان کے جشن ولادت کو منانے کی حد تک امکان کوشش بھی کریں۔ لوگ اس مرتبہ تو 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے اور قومی سطح پر منایا جا رہا ہے، اسلام آباد میں بھی تقریبات منعقد ہو رہی ہے۔ آج اگر آپ نے فجر کی نماز کے بعد سنا ہو تو 21 توپوں کی سلامی دی گئی، ہر صوبے کے دارالخلافہ میں جو ہے وہ حضور کی آمد کی خوشی میں جو ہے 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پوری قوم اس جشن کو منا رہی ہے، اور یہ وہ جشن ہے کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میلادہ میمون یمنا کاملا قد جاء فی الاسلام عیدا اکبرا، کہ یا رسول اللہ آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، آپ کی پیدائش مبارک مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید کا درجہ رکھتی ہے۔ میلادہ المیمون یمنا کاملا قد جاء فی الاسلام عیدا اکبرا، اور آپ کی ولادت جو ہے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو آپ کی نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی عید بھی ملی اور عید الاضحیٰ بھی ملی، یہ دونوں عیدیں جو ہے کروڑوں مرتبہ حضور کی جوتیوں پر قربان۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چند افراد یہاں بیٹھے ہوں گے اور اس کو سماعت کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے محترم یہ وائس آف عزادار جو ہماری اس پوری مجلس جو جلسہ ہے اس کی کاروائی کو جو ہے پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال انہوں نے اسی کو کور کیا تو تقریباً 50,000 افراد کا 1 گھنٹے کے اندر جو ہے میسج آیا کہ ہم نے یہ جو ہے جلسہ جو ہے وہ سنا ہے۔ آج بھی یہی صورت ہے کہ یہ اس جلسے کو کور کرنے آپ دیکھیں بظاہر کوئی ان کے پاس کیمرہ نہیں ہے، موبائل سے کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور یہ آپ کی آواز اور آپ کا یہاں بیٹھنا جو ہے یہ بارگاہ رسالت تک پہنچ رہا ہے۔ پروردگار نے ہمیں یہ بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے محبوب کو ہمارا نبی بنا کر بھیج دیا، اور آپ یقین جانیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء نے جو ہے اگر کسی نے ان کو تکلیف دی ہے، ان کی امت نے تکلیف دی ہے تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرما دی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے پروردگار اس روئے زمین پر ایک بھی انکار کرنے والے کو نہ چھوڑ۔ کل 80 افراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ یہاں کشتی کے بہت بڑے جو ہے ماہر جناب عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ یہ مسلسل پورا یہ اس وقت جو 12 دن گزرے ہیں اس میں کل تک یہ کھلے سمندر میں جا کر مچھلی کا شکار بھی کرتے ہیں اور لے کر بھی آتے ہیں۔
करोड़ों रुपए का इनका काम है, लेकिन इस महफिल के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया और अपने न खुद आए बल्कि अपने साथ दीगर अफराद को भी लाए। हम शाह साहब के भी, मुराद अली शाह साहब, एक सैयद मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध है, वो इब्तिदा में हमारे साथ थे और पहला जुलूस हमारा निकला तो हमने जो उसकी क़यादत में वो तशरीफ लाए और न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट तक वो हमारे साथ रहे। इस वक्त हमारी खुशनसीबी है कि एक सैयद हमारे साथ वहां से चल रहा था, आज एक सैयद जो है हमारी इस स्टेज पर बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ इनकी शख्सियत जो है लाखों अफराद पर भारी है कि हुजूर की औलाद में से, और ये हुजूर की करम नवाजी है कि उन्होंने अपनी औलाद को जो है हमारे साथ जो है इस जश्न में जो है शामिल कर दिया। परवरदिगार आलम हमें इस जश्न को शायान शायन तौर पर आइंदा भी बनाने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि वक्त मुख्तसर है, ये बहुत से हजरात हैं जिनको बहुत दूर दूर जाना है, तो मैं इसी गुफ्तगू पर अपनी बात को का ततिम्मा करता हूँ और परवरदिगार से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। सलातो सलाम के लिए खड़े हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजबा शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अब खुदा वो दिन दिखाए रोज़े पर ज़ुहूर आए, अक़रबा को साथ लाए, हाल दिल रोकर सुनाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا یا رب بفضل خیش گناہان ما ببخش، یا رب بفضل خیش گناہان ما ببخش، وستست جملہ بخشش و علما خطا ببخش، ہرچند نیست سراوار بخششت مارا برائے شاہ رسول مصطفیٰ ببخش، مادر طریق بندگیت گر پیاد ایم مارا بشہ سوار عرب مرتضی ببخش، جو سوختن اگرچہ نہ باشد صدائے ماں از بہر سوز سینہ خیر النساء ببخش، مارا کے خستہ است ظلما سے غم جگر مارا بخاطر حسن مجتبیٰ ببخش، ماں مجرمہ کہ کچھ نہ لبے آب رحمتین مارا برائے کچھ نہ لبے کربلا ببخش، اے خدا توفیق ایمانی بدے جان و دل را نور عرفانی بدے، یہ غلام قادری راس کرم دامن محبوب سبحانی بدے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا پروردگار، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت گما کے واسطے بگرداب بڑا مختاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و کشتی بحق حضرت عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں، ان کی جو دلوں میں مرادیں ہیں پروردگار تو جانتا ہے، جو لبوں پر ہے وہ بھی جانتا ہے، اس میلاد کے صدقے میں ان کی دلی مرادوں کو بھی بڑھلا اور ان کے زبانوں پر جو دعائیں ہیں پروردگار اس کو بھی قبولیت بدل جاتا ہے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ پروردگار گزشتہ سال ہمارے درمیان میں جو لوگ موجود تھے آج وہ موجود نہیں ہیں، ان سب کی قبروں پر اپنی انوار کی بارشیں فرما۔ پروردگار کرور ان کو جنت کے پھولوں میں سلا، شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہرمند فرما۔ ہمارے عبدالرشید صاحب گزشتہ دنوں ان کو کافی نقصانات ہوئے ہیں، جو یہ مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں، پروردگار عالم ان کے تمام نقصانات کو پورا فرما دے، اور اس میلاد کے صدقے میں جو انہوں نے اپنے کام کو کاروبار کو چھوڑ کر میلاد میں شرکت کی ہے، پروردگار اس کا صلہ غیب سے عطا فرما۔ پروردگار جتنے حاضرین ہیں ان کے گھروں میں جو بیماریاں ہیں پروردگار ان کو بھی سب کو جو ہے صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ پروردگار آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ پنجاب اور کے پی کے میں جو اس وقت سیلابی ریلے آئے ہوئے ہیں، بھارت میں ہمارے پڑوسی ملک میں بھی وہ سیلاب جو ہے بہت نقصان پہنچا رہا ہے، وہاں بھی انسان آباد ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے لیے دعا کریں، حضور انسانیت کے لیے جو ہے مبعوث کیے گئے تھے، پروردگار ان سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ جو ان کے جانور تلف ہو گئے ہیں سیلاب میں بہہ کر پاکستان میں آ گئے ہیں، اور کافی گائے وغیرہ جو ہے وہ اور جو ان کی بکریاں تھی وہ تلف ہو گئی ہیں، پروردگار اس نقصان کو پورا فرما دے۔ پروردگار پنجاب میں خیریت اور عافیت رکھ، پروردگار کے پی کے میں خیریت اور عافیت رکھ، اور جو متاثر ہوئے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں ان سیلابوں میں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ پروردگار پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، جو نقصانات ان کے مالی اور دیگر نقصانات موویبل یا ان موویبل پراپرٹیز کے ہوئے ہیں پروردگار اس کو پورا فرما دے۔ پروردگار یہ سیلاب اب بے چینی کے ساتھ جو ہے سندھ کی طرف بھی آ رہا ہے، اور
ہو سکتا ہے کہ سمندر میں کیٹی بندر کے راستے سے جب یہ سیلابی ریڑا جو ہے گزرے گا تو سمندر کی سطح کے بڑھنے کا امکان بھی ہے. ہم بالکل کنارے پر بیٹھے ہیں, سطح سمندر ہم سے 6 فٹ بلند ہے. پروردگار اس مملکت میں جو ہے ہمارے اس شہر کو محفوظ فرما. پروردگار ہمارے بندوں کو جو کوٹری بیراج ہے, جام چھوڑو بیراج ہے, سکھر بیراج ہے, ان کو محفوظ رکھ. پروردگار تمام کو آسودگی عطا فرما. سید مراد علی شاہ صاحب نے آج کہا تھا کہ میں جلدی اس لیے آ رہا ہوں کہ مجھے فوری طور پر سکھر جانا ہے سیلاب کی صورتحال کے لیے. پروردگار ان کی کوششوں کو کامیاب فرما اور ان کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ سندھ کے باشندوں کی, کراچی کے باشندوں کی اور یہاں پانی کی جو قلت ہے اس کے دور کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات, میں آپ کو شکریہ ادا کر کے آپ کے اجر کو کم نہیں کرنا چاہتا. پروردگار اس میلاد میں شرکت کا اجر آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. ہاں نذیر رضا صاحب نواز صاحب ہیں, وہی دیکھنے جا رہا تھا. جلدی آئیں تو میں آپ کو انٹرویو کرتا ہوں. یہاں سے کور کرنا, میں وہاں انٹرویو کروں گا. یہ دونوں پہلے فلیگ بھی آتے ہوئے صحیح طرح کیمرہ سے ناظرین, جیسا کہ آپ نے جلسہ عید میلاد النبی کے لائیو مناظر آرام باغ کراچی سے دیکھے, جو درس برادران اور مرکزی انجمن رضائے غوثیہ, مرکز اہل سنت مدرسہ درسیہ کے زیر اہتمام یہ دوپہر 2 بجے ہر سال یہ ٹاور سے برآمد ہو کے آرام باغ پہنچتا ہے. اس کی لائیو کوریج ہم ٹاور سے آرام باغ تک کرتے ہیں. آج کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے ہمیں تاخیر ہوئی, اس کے لیے ہم ادارے سے بھی معذرت خواہ ہیں, تمام دیکھنے سننے والوں سے معذرت خواہ ہیں, درس برادران سے خصوصی طور سے ہم معذرت خواہ ہیں. خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد اصغر درس صاحب اور خطیب پاکستان حضرت علامہ حکیم محمد اکبر درس صاحب اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں. دیگر اسٹیج پر دیگر معززین موجود ہیں. جلسے کے لائیو کوریج براہ راست مناظر آپ کو ہم نے دکھانے کی کوشش کی. ہمارے ساتھ خطیب پاکستان حکیم علامہ محمد اکبر درس صاحب جلسے کے اختتام پر اسٹیج پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب, آج 12 ربیع الاول 1447 ہجری کا آپ نے جشن ماشاءاللہ ہر سال ہی مناتے ہیں, اور ایک قدیم سلسلہ پاکستان بننے سے پہلے آپ کے اجداد اس کو مناتے آ رہے ہیں. آج کی 1447 ہجری کے اس جشن ولادت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جلوس اور جلسہ پاکستان میں پاکستان کی تاریخ سے پہلے کا ہے, اور یہ 1872 میں جو ہے جلوس جو ہے ٹاور سے نکل کر آرام باغ ہی میں آتا تھا. اس وقت پاکستان بننے سے پہلے اس باغ کا نام جو ہے آرام باغ نہیں تھا, رام باغ تھا.
یہ رام باغ تھا اور ہندوؤں کی یہاں زیادہ تر آبادی ہوا کرتی تھی. یہ بنسوٹ پر ادھر قرب جوار میں سارے ہندو آباد تھے اور اس کو رام باغ کہتے تھے. ہمارے والد کے پاکستان سے لے کے 1447 ہجری تک کا سفر بتا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں. تو وہ جب ہمارے والد کے پاس یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، اس میں بہت بڑا کردار والد گرامی علامہ ظہور الحسن درس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ یہ جامع مسجد عالم باغ تعمیر ہوئی اور اس کی تعمیر میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. کمشنر کراچی سے ملے اور اس کے بعد یہ مسجد بھی تعمیر ہوئی. تو لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ نام بہت مشہور ہے رام باغ، تو ایسا کوئی اس میں تبدیلی آ جائے کہ نام بھی برقرار رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس آرام باغ کی جو ہے ایک جو ہسٹری ہے وہ بھی برقرار رہے. تو ہمارے والد نے کہا کہ دیکھیں باغ کے ساتھ آرام کا تصور موجود ہے، اس لیے جو ہے اس کو بجائے رام باغ کے آرام باغ کر دیا جائے. تو یہ صرف الف مد لگا کر انہوں نے جو ہے اس کو رام کو آرام کر دیا اور آرام کا تصور ہے آج بھی یہ آرام باغ کے نام سے اسی لیے مشہور ہے. اور اس کے بعد یہ جلوس یہاں آتا تھا اور 1872 میں یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی اور مسجد کا یہ صحن وغیرہ سب کھلا ہوا تھا. تو اس وقت میں جو ہے یہاں لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا. سن 1971 میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 1971 میں نوابزادہ شیر علی خان یہ ایک بہت بڑے جو ہے اس کا وہ تھے حکومت کے رکن اور وزیر اطلاعات تھے اس زمانے میں. وہ آئے تو انہوں نے جو مجمع دیکھا تو انہوں نے عصر سے مغرب تک جلسہ ہوتا ہے، تقریر لمبی کر دی اور علماء بیٹھے ہوئے تھے جن میں مولانا احتشام الحق تھانوی بھی تھے، علامہ ابن حسن جارچوی بھی تھے، والد گرامی علامہ ظہور الحسن درس بھی تھے اور مولانا محمد شفیع اکاڑوی بھی تھے. تو مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب کو چونکہ تقریر کا موقع نہیں ملا، یہ باقی بزرگ تھے، انہوں نے کسی نے کوئی جو ہے اس پر برا نہیں منایا کہ چلے ٹھیک ہے حضور کا جشن تو ہو گیا. لیکن اکاڑوی صاحب نے وہیں اسٹیج پر کہا کہ بھائی آئندہ سال سے ہم اپنا جلوس الگ کریں گے. اور پھر انہوں نے چونکہ اس وقت میں 1972 کا زمانہ تھا تو اس میں یہ تھا کہ پورے سندھ میں جو ہے قائد حزب اختلاف جو ہے وہ شاہ فرید الحق صاحب ہوا کرتے تھے اور قومی اسمبلی میں 7 سیٹیں جمعیت علماء پاکستان کے پاس تھیں. انہوں نے کیا کیا کہ ایک روٹ پر 2 پرمیشنیں نہیں ہو سکتی، لیکن یہ چونکہ وہ حکومت کی مجبوری تھے وہ لوگ، تو انہوں نے جو ہے جب بات کی تو اس کے بعد وہ ایک ہی روٹ پر یہ دوسری پرمیشن جو ہے جاری کر دی گئی. یہ حالانکہ بہت بڑی جو ہے تاریخی اور قانونی غلطی تھی. ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ جماعت جو ہے اس کے فاؤنڈر جنرل سیکرٹری جو اس وقت اہل سنت والجماعت کہلاتی تھی ہمارے والد گرامی علامہ ظہور الحسن درس سے بنارس سنی کانفرنس میں حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے ہمارے والد گرامی کو 50 روپے دیے کہ آپ یہ 50 روپے مرکزی فنڈ سے لے جائیں اور کراچی میں اس جماعت کو جو ہے وہ فعال کریں. ہمارے والد نے اس کو جو ہے وہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ احاطہ کیا اور اس کے بعد 1946 میں عیدگاہ میدان ایم اے جناح روڈ پر جہاں کے وہ خطیب بھی تھے وہاں انہوں نے 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد کی اور اس آل انڈیا سنی کانفرنس میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی بھی تشریف لے آئے، علامہ حامد رضا خان صاحب بریلوی بھی تشریف لے آئے، حضرت علامہ عبدالرحیم صدیقی بھی آئے نورانی میاں کے والد، اور ان کے ساتھ علامہ عبدالحامد بدایونی جو پہلے فاؤنڈر صدر تھے جمعیت علماء پاکستان کے اور فاؤنڈر جنرل سیکرٹری تھے والد گرامی علامہ ظہور الحسن درس جو جمعیت علماء پاکستان کے بھی فاؤنڈر جنرل سیکرٹری تھے اور جماعت اہل سنت کے بھی فاؤنڈر جنرل سیکرٹری تھے. تو وہ انہوں نے جب آئے تو ان کو 27.5 روپے ہمارے والد نے پیش کر دیے، کہنے لگے یہ آپ کے بچ گئے ہیں جو مرکزی فنڈ سے آپ نے دیے تھے، باقی ہم نے اپنے
22 रुपए में ये सारा काम कर लिया है और पूरे शहर में इस जमात की शाखें हमने जो है बना दी। यानी वो देखिए ईमानदारी का ज़माना था, अब वो चाहते तो वो फंड में जमा कर लेते, जमा नहीं किया उन्होंने। वो फंड जो है जो मरकजी फंड था उसको वापस किया अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी को, और जिनका वो ये नहीं अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कौन है, जिनका हाशिया कंजुल ईमान के ऊपर है, जो अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब का तर्जुमा है उस पर जो है जो हाशिया है वो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी का है। और अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी बहुत प्यार करते थे हमारे वालिद से, और अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी हमारे जद्द अमजद के साथियों में से थे, और ये कहा करते थे कि मेरे दाएं बाजू हैं अल्लामा अब्दुल करीम गर्ज, और कोई जो है इस अहले सुन्नत में चाहे किसी भी जो है वो ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो दावा नहीं कर सकता कि उसके घर पर जो है अल्लामा शाह अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी आकर उन्होंने क़याम किया हो। ये हम दावा कर सकते हैं कि वहाँ हमारे घर पर जो सदर में है पुरानी रिहाइशगाह, वहाँ सन 1906 में वो हज पर जा रहे थे, जहाँ शिप में खराबी हुई, लंगर अंदाज हुआ कराची में, और 6 दिन उन्होंने हमारे घर पर क़याम फरमाया। तो ये तारीख है 1872 से ये जुलूस निकल रहा है। अल्लाह ताला जितने जुलूस 1400 साल आपने उर्स मनाया। अच्छा 14 ये इस साल जो है वो 1515वीं सदी है, 1447 है, लेकिन 1500 साला जश्न विलादत है हुजूर का जो यहाँ आज मनाया गया है और पूरी कौमी सतह पर मनाया जा रहा है। सदर पाकिस्तान भी जो है इसके अंदर शरीक हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी शरीक हैं, और इसमें चारों वज़राए आला भी शरीक हैं। हर सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर जो है इसकी जो है पजीराई हो रही है, और 1500 साला जश्न है। अब आइंदा 1600 साला जश्न 100 साल के बाद आएगा, न मालूम हम उस वक्त हों या ना हों, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हुजूर के 1500 साला जश्न विलादत में आज हम शरीक रहे, और अब जो इसको जो है शायान शान तौर पर मनाने की कोशिश की है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, अल्लाह ताला पूरे उम्र और सेहत के साथ सलामती अता फरमाए। और ये जश्न ईद मिलादुन नबी का सिलसिला 1872 से जैसे चलता आ रहा है, ये ता क़यामत हमारी दिली दुआ की इसी तरह चलता रहे, और इनकी जो खिदमात हैं बारगाह रिसालत में वो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बात को मैं 1 मिनट कहता हूँ। अब लोग ये कहते हैं कि साहब 1872 का जिक्र करते हैं, 100 साल पहले की बात करते हैं हम, और आपने क्या किया कि वो थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, तो ऐसा नहीं है, बल्कि यह है इस ममलिकत के क़याम में हमारे वालिद ने जो खिदमत अंजाम दी उसमें हम भी जो है वालिद साहब के साथ साथ रहे हैं। और उसके बाद यही नहीं बल्कि मैं 5 मरतबा डिस्ट्रिक्ट ज़कात व उश्र कमेटी कराची साउथ का चेयरमैन रहा हूँ। मेरा दफ्तर कमिश्नर कराची में होता था, 15 साल तक मैं उस सीट पर रहा हूँ, और मैंने अपने हाथ से 24 करोड़ के करीब जो है लोगों में जो मुस्तहिकीन थे उनमें ज़कात तकसीम की है। और उसके साथ साथ मैं जिना हॉस्पिटल की हेल्थ वेलफेयर कमेटी का 15 साल मेंबर रहा हूँ, कार्डियोवैस्कुलर का 15 साल मेंबर रहा हूँ, किडनी सेंटर जो जाफर नकवी साहब चला रहे थे ये जिना के सामने, उसका मैं जो है वो 15 साल हेल्थ वेलफेयर कमेटी का मेंबर रहा। और आपके जो है यहाँ जो ये चाइल्ड हेल्थ है इसका भी मैं मेंबर रहा हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल का 15 साल में हेल्थ वेलफेयर कमेटी का मेंबर रहा हूँ, और लियारी जनरल हॉस्पिटल का मेंबर रहा हूँ। सूट SIUT जो है अदीब रिजवी साहब की, इसका मैं जो है मेंबर रहा हूँ हेल्थ वेलफेयर कमेटी का, और उसके साथ साथ लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल का मेंबर रहा हूँ। उसके हमारी खिदमत, और एक मरतबा तो जब कार्डियोवैस्कुलर में एक बच्ची का केस आया और उन्होंने कहा कि साहब इनको डबल बैटरी लगेगी, गरीब खानदान है, इंटीरियर में कहीं रहते हैं, और 8.5 लाख रुपए का खर्चा है। हम जो है जो 5000 से जायद के अखराजात होते थे उसकी मंजूरी देते थे। 4 अफराद पर यह मुश्तमिल कमेटी होती थी जिसमें वहाँ का डायरेक्टर या MS और वहाँ का सीनियर डॉक्टर वो मेंबर होते थे, और डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है बलिहाद ओहदा जो है उसके मेंबर होते थे, तो मैंने उनमें खिदमत अंजाम दी। और उसी साल ये एक ऑर्डर आया कि साहब जैसे और महकमों के फंड्स लैप्स हो जाते हैं 30 जून को, ऐसे इसके भी हो जाएंगे। तो मैंने कहा देखें अगर ये फंड्स लैप्स हो गए तो इसका तो हमको कोई अजर नहीं है, लेकिन अगर उस बच्ची को आप तलाश करें और हम इस इजलास में उसकी मंजूरी दे देते हैं। उन्होंने तलाश किया, 8.5 लाख रुपए की डबल बैटरी उनको लगी और अल्लाह ताला ने उसको सर्वाइव कर दिया। माशाअल्लाह। और खिदमत है वो मैं इस वक्त जो है वक्त नहीं है कि मैं उनकी तस्वीरात पे जाऊँ। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। हकीम अल्लामा मोहम्मद अकबर दर्स साहब तो आप समाअत फरमा रहे थे, और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1447 हिजरी का ये जश्न अपने अख्ताम को पहुंचा। इसके साथ ही हम बेहद शुक्रगुजार हैं हकीम अल्लामा मोहम्मद अकबर दर्स साहब के कि अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हात वॉइस ऑफ हज़ार वाम न्यूज़ के लिए दिए। और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।